بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سامعین کرام، گزشتہ میں سمجھتا ہوں 20 دروس سورہ فاتحہ سے متعلق آپ نے سنے، جس میں سے کچھ دروس قدر طویل بھی ہوئے. انہیں سن کر یا ان کی تعداد کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ بعض ذہن و دماغ میں یہ بات اور یہ خیال پیدا ہو کہ یہ بڑی لمبی تفسیر اور لمبی گفتگو کی جا رہی ہے، جس سے عام طور سے آج کے زمانے میں اختصار پسند اور سہولت پسند طبیعتیں بھاگتی ہیں. ضخیم کتاب کا مطالعہ کرنے سے لوگ بھاگتے ہیں. مختصر کتابچے، مختصر تحریر. ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنی چیز مختصر ہوگی اس میں علم اور معرفت کی باتیں، معلومات اور فائدے کی باتیں اتنی زیادہ کم ہوگی. اسلاف کا مزاج زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گہرائی میں جانے کا تھا، اور پھر یہ اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ عمومی طور پہ ایک بحر ذخار ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں ہر غوطہ لگانے والے کے لیے نیا موتی ہے، نئے جواہرات ہیں. ہر بلند سے بلند حد پر پہنچ جانے کے بعد سفر کا ایک نیا آغاز کیا جا سکتا ہے. قرآن خود کلام اللہ کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک فقرہ اپنے اندر فصاحت و بلاغت کے ساتھ معنی اور مطالب کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے. اور پھر ہم نے جو سورت پڑھی، یہ تو سورہ فاتحہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب کے آغاز میں رکھا، اور قرآن کا خلاصہ سلف و خلف کے اکثر علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین کا نچوڑ، اس کے بنیادی مضامین اور مقاصد کو ایک کوزے میں بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کم سے کم قرآنی مضامین کا ایک خاکہ ہر مسلمان کے سامنے سورہ فاتحہ کی شکل میں آ جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ قرآن کا نچوڑ، خلاصہ اور اس کا سر ہے، تو اس میں معنی اور مطالب کی بڑی وسعت اور زبردست کشادگی پائی جاتی ہے. یہ ایک بحر ذخار ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے 20 دروس جو بیان کیے اور جو سنے ہیں، یہ بھی اس کے معنی اور مطالب کا حق ادا کرنے کے لیے انتہائی ناکافی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد اس کی بہت معمولی چند قطرات ہم نے حاصل کیے ہیں. اور اللہ کے کلام کو جتنا آپ غور اور تدبر کے ساتھ دیکھتے جائیں گے، محسوس ہوگا کہ ہم نے جتنا سمجھا ہے وہ بہت کم ہے، اور جو نہیں سمجھا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے بعض اسلاف کا طریقہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس کے تدبر اور معنی اور مفہوم کے سمجھنے کا ایسا تھا کہ اس میں بذات خود غور و فکر کیا کرتے تھے، اور جتنی دستیاب تفاسیر ہوتی ان کا مطالعہ کیا کرتے تھے. کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ ایک آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. اس کا معنی دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک وقت میں اسی وقت صرف 30 تفاسیر دیکھی. بعض آیتوں کی تفصیل اور معنی اور مفہوم کو جاننے کے لیے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 100 تفاسیر کا مطالعہ کرتے تھے. 100 تفاسیر کا مطالعہ کرتے تھے اور پھر خود غور و فکر اور تدبر کیا کرتے تھے. غور کیجئے، آج ہمارے پاس اللہ کے کلام کے لیے اس تدبر کا حق ادا کرنے کا موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی تحفہ انسانیت اور انسانوں کے لیے ہے، اور ہمارے عرب کے لیے ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں ابھی میں نے ایک تحریر میں پڑھا حوالے کے ساتھ. ان کے بعد شاگردوں کا کہنا تھا کہ آخر وقت میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور، تدبر، مطالعہ اور اس کی گہرائیوں میں جانے سے ہٹ کر بہت سا وقت دوسرے علوم اور دوسرے معاملات میں میں نے ضائع کر دیا.
جبکہ ان کی پوری زندگی علم و تعلیم سیکھنے سکھانے اور عملی عبادات ریاضات کے میں کٹ گئی. وہ قید خانے میں آخری وقت میں ان سے جب قلم اور کاغذ یا جو بھی اس وقت دستیاب تھا لکھنے کی کے اسباب جب چھین لیے گئے تو کوئلے سے انہوں نے جیل کی دیواروں پر جو ہے تحریریں لکھ دی, قرآن کی تفاسیر, احادیث اور مسئلے مسائل جو ضرورت کے تھے جو اس وقت ان کے ذہن میں آئے. تو اندازہ لگائیے کہ ان کا قرآن سے شغف کتنا تھا اور وہ قرآن کو کس نظر سے دیکھتے تھے کہ ہم نے اس کو جتنا بھی سیکھا حقیقت میں کم سیکھا, اور جو نہیں سیکھا وہ اور زیادہ تدبر اور توجہ کا طالب ہے. میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر جو ہم نے دروس پڑھے ہیں اس کے اختتام پر 2 مفسرین کے تبصرے یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں. آغاز تفسیر میں ہم نے کچھ علماء کے اقوال پڑھے تھے جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کے الگ الگ عناوین یا تقسیم کر کے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں یہ سارے عناوین بڑے اجمالی اور بڑے جامع انداز میں سمٹے ہوئے ہیں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی حفظہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اختتام کے بعد ایک بڑا جامع تبصرہ فرمایا اور انہوں نے توجہ دلائی کہ سورہ فاتحہ میں کیسی زبردست علوم اور معرفت کی باتیں سمٹی ہوئی ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں, عبارت عربی ہے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے اختصار کے باوجود اپنے اندر وہ باتیں سمیٹے ہوئے ہے جو قرآن کی دوسری صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اپنے اندر سمیٹے ہوئے نہیں ہے, گھیرے ہوئے نہیں ہیں. چنانچہ آگے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس میں توحید کی تینوں قسمیں مشتمل ہیں, یعنی یہ صورت توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے. توحید ربوبیت پر جو کہ اللہ کے قول رب العالمین سے اخذ کی جاتی ہے, رب العالمین سے اللہ کی ربوبیت کی توحید جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے, اور اس میں توحید الوہیت یا الہیت بھی موجود ہے. اور توحید الوہیت کیا ہے کہ عبادت میں صرف اللہ کو اکیلا حقدار ماننا, اکیلا جاننا. یہ اللہ تبارک, یہ لفظ اللہ سے الحمدللہ میں جو لفظ اللہ ہے اللہ سے بھی ماخوذ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں سے لفظ اللہ اور جملہ ایاک نعبد, ان دونوں چیزوں سے توحید الوہیت کا اس بات ہو رہا ہے, توحید الوہیت سمٹ رہی ہے. اور اس میں توحید اسماء اور صفات بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ یہ بھی سورہ فاتحہ میں سمٹے ہوئے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کو ثابت کرنا. وہ صفات کمال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کے لیے ثابت فرمایا ہے, اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ثابت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی صفات ہیں اور یہ نام ہیں, بغیر کسی بغیر تعطیل کے, یعنی معطل کیے ہوئے, انکار کیے بغیر, اور بغیر تمثیل و تشبیہ کے. اللہ کی صفات کے سلسلے میں یہ بات بار بار اس سے پہلے بھی سرسری طور سے آئی کہ 3 بنیادی گروہ ہیں, ایک ممثلہ, ایک معطلہ اور ایک معتدلہ. ممثل وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی مثال بیان کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ کہ اللہ ایسا ایسا ہے, وہ گمراہ ہے, قرآن و حدیث کے مخالف ہیں. معطل وہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں آئی ہوئی صفات اور ناموں کا انکار کرتے ہیں یا تعویل کی شکل اختیار کرتے ہیں جو انکار کو ہی لازم آتی ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور حدیثوں کا انکار کرنے والی ایک طریقے سے بنتے ہیں. ان کی جس قسم کی تعطیل یا نفی ہو اس قسم کا ان کا درجہ ہوگا کفر کا. تیسرا گروہ وہ ہے جو معتدل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت مانتا ہے, انکار نہیں کرتا, تعطیل نہیں کرتا اور تمثیل بھی نہیں کرتا. اس آیت کی روشنی میں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے, یہ مماثلت کی نفی ہو گئی. تنزیہ اسے کہا جاتا ہے, پاکی بیان کرنا. اور وہو السمیع البصیر, وہ سننے والا, دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کے 2 ناموں کا اس بات ہوا کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے, اس کے باوجود اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. مخلوق میں بہت سارے لوگ سنتے دیکھتے ہیں لیکن کوئی اللہ کی طرح نہیں ہے اور اللہ کسی کی طرح نہیں. اس طرح کا موقف رکھنے والے معتدل لوگ درمیان کا کہ اللہ کی صفات کو مان بھی رہے ہیں اور اس کی تمثیل, تکییف, مثال, تشبیہ بھی بیان نہیں کر رہے ہیں.
یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء اور صفات کا اثبات ہے، ویسے ہی جیسے اللہ اور رسول نے ان کو ثابت مانا ہے بغیر تعطیل کے اور بغیر تمثیل و تشبیہ کے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں استعمال کیا ہوا ذکر کردہ لفظ الحمد دلالت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے تفسیر کے وقت ذکر کیا۔ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تعریف کا پہلو آیا کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب ساری خوبیاں ہیں، سارے کمالات ہیں، یعنی سارے اچھے نام اور صفات اس کے لیے ثابت ہیں۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر نبوت کا بھی اثبات ہے۔ سورہ فاتحہ نبوت کے اثبات پر بھی مشتمل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ یہ عمل ہدایت کا کام اور ہدایت کا حصول رسالت کے بغیر ناممکن ہے۔ رسالت کے بغیر اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح کرتے ہوئے میں نے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صراط مستقیم کا نشان اور معیار قرار دیا گیا، تو رسالت کو مانے بغیر کوئی شخص صراط مستقیم پا ہی نہیں سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اس طرح سورہ فاتحہ نے رسالت کا بھی اثبات کیا۔ اسی طرح اعمال کی جزا کو بھی یہ صورت ثابت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ اس لیے کہ جزا اور بدلہ یہ انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دین کا معنی ہوتا ہے الجزاء بالعدل، انصاف کے ساتھ کسی عمل کا کام کا بدلہ دینا، یہ دین کا معنی ہوتا ہے۔ تو جب مالک یوم الدین کہا، اس سے پتہ چلا کہ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا بدلہ دے گا۔ اس طرح قیامت کے دن کا اثبات ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ اسی طریقے سے یہ سورت قدر یعنی تقدیر کا بھی اثبات کرتی ہے، تقدیر کا بھی اثبات کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ بندے جو عمل کرتے ہیں وہ حقیقت میں فاعل ہوتے ہیں، برخلاف قدریہ اور جبریہ کے۔ یہاں دو جملوں کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، جو اس سے پہلے بھی میں نے کی، کہ تقدیر اور اعمال انسانی کے سلسلے میں تین گروہ ہو گئے۔ جیسے ہم نے اسماء و صفات کے بارے میں پڑھا، یہاں بھی تین گروہ ہوئے۔ ایک وہ گروہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ انسان کے پاس عمل کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، جو ہے اللہ کی تقدیر ہے، یعنی اس نے تقدیر کو مانا اور انسان کو مجبور محض مانا۔ ایسا ماننے والا گروہ جبریہ کہلاتا ہے، انسان کو مجبور ماننے والا، یعنی انسان اپنے اعمال میں خود مختار یا با اختیار نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جو قدریہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ جو قدریہ کا گروہ ہے اسی قول کے موافق معتزلہ کا بھی قول ہے۔ اور میں یہاں اضافہ کروں کہ روافض بھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ روافض جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کے منکر ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس کا اظہار وہ نہیں کرتے، بمشکل کرتے ہیں، جو ان کی کتابوں میں امہات الکتب میں موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے، یہود کے عقیدے کی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے سے کچھ چیز معلوم نہیں تھی، بعد میں اللہ کے سامنے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ یہ بعد میں اللہ کو پتہ چلا وفات رسول کے بعد کہ صحابہ کرام نے اہل بیت یا حضرت علی کا حق چھین کر، غصب کر کے ابو بکر صدیق کو، پھر عمر فاروق کو، پھر عثمان غنی کو دیا۔ یہ پہلے سے اللہ کو نعوذ باللہ ایسا وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے معلوم نہیں تھا، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں اس پر بالکل واضح طور سے آپ کو اللہ کے علم کا اثبات قرآن کے ہر صفحے پر ملے گا کہ اللہ کا علم کامل ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ کا علم رکھنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے علم سے ادنا چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے قلم کو پیدا کرنے کے بعد لوح محفوظ میں، قلم کو جو قیامت تک کے ہونے والے حوادث، واقعات، چھوٹے بڑے سارے معاملات کو لکھ دینے کا حکم دیا، تو وہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام مستقبل کی چیزوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں، جو دماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ میں گناہ کروں گا تو پھر اللہ اس گناہ پر مجھے عذاب کیوں دیتا ہے؟
تو اس کا جواب مختصر جواب، اس کے مفصل جواب اپنے مقام پر کئی مرتبہ دیں گے انشاءاللہ، لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے بندہ گناہ کر رہا ہے، ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ بندہ گناہ کرنے والا تھا، یہ اللہ کے علم میں تھا اس لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کے جو مراتب ہیں اس میں پہلا مرتبہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو اصل میں تقدیر جو لکھی گئی ہے وہ اللہ کے علم کا مظہر ہے۔ لیکن قدریہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ پر الزام آئے گا، تو اللہ پر الزام نہ جائے، اس الزام سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، انسان جو اعمال کرتے ہیں وہ ان کے اپنے پیدا کیے ہوتے ہیں، اس میں وہ خود مختار ہے۔ ایک آدمی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، چوری، زنا یا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے، یہ اللہ کی مشیت سے نہیں، اللہ کی پیدائش نہیں ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت ہے جو کہتے ہیں کہ بندوں کو اپنے کاموں کے کرنے کا اختیار بھی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، مالک یوم الدین بھی کہہ رہا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اس کا اس بات ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا بدلہ ملے گا، تو اگر اختیار نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا اس طرح کے ارشادات نہیں بیان کرتا۔ چنانچہ اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ بندوں کو عمل کا اختیار ہے اور اسی لیے امتحان دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ دے رکھی ہے کہ چاہو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، تو یہ اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ رخصت دی ہے، بتایا کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تمہارے سامنے کفر اور ایمان دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، اب تم جس راستے پر چلنا چاہو چلو، اگر ایمان کے راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے انعام اور بشارت ہے، اگر تم کفر کے راستے کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے ہلاکت و تباہی اور ڈراوا ہے۔ یہ بتا دیا گیا اور یہی امتحان ہے۔ تو یہ اختیار دیا بندوں کو، بندے اپنے اعمال میں اختیار رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی توفیق اور مشیت کے یہ سب تابع ہوتے ہیں۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہوتا ہے۔ قدریہ کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں، اور آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندے اپنے اعمال کے خالق خود ہیں۔ جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی ربوبیت میں جزوی شرک کرتا ہے کہ پیدا کرنے والا، ہم جب خود مخلوق ہے تو ہماری ہر چیز مخلوق ہوگی، ہمارے اعمال بھی مخلوق ہوئے۔ تو بہرحال اس صورت میں ان دونوں گمراہ فرقوں کا رد ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ بندہ اپنے عمل کا کرنے والا حقیقت میں خود ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، تیری ہی عبادت ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے اور تیری توفیق سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری توفیق اور استعانت چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب تو اپنی مشیت اور توفیق کے ذریعے سے، قوت و طاقت کے ذریعے سے ہماری مدد کر، یہ تیرا اختیار ہے۔ یہ قدریہ کا رد ہوا۔ ہاں، پہلے جملے سے کہ انسان کو اختیار ہے، جبریہ کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، اور دوسرے جملے سے استعانت مانگ کے قدریہ کا رد ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا خالق نہیں مانتے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہوں کی ہم کو چھوٹ دیتا ہے تو ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شرعی ارادے، کونی ارادے کے تحت تو چاہتا ہے۔ اللہ کی مشیت انشاءاللہ تقدیر کی بحث میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ ایک جملہ ارادے کی دو قسمیں اگر لوگ سمجھ جائیں تو تقدیر کے سلسلے میں اٹھنے والے بہت سارے اعتراض اور خلجان دور ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہ اللہ کے ارادے کی دو قسم ہیں، ایک کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے، جس ارادے سے اللہ نے پوری کائنات بنائی، ساری اچھی چیزیں بھی بنائی، بری چیزیں بھی، ازداد بھی بنائی، جیسا کہ میں نے کہا تھا حضرت جبرائیل کو بھی پیدا کیا، ابلیس کو بھی پیدا کیا، نیکی کو بھی بنایا، برائی کو بھی۔ یہ مشیت عامہ ہے اللہ کی، اس میں ان چیزوں کو بھی پیدا کیا جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی پیدا کیا جن کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اللہ کی بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے ہے اور انسانوں کے امتحان کے لیے ہے۔ تو یہ مشیت عامہ ہے۔ اس مشیت عامہ کے تحت بندے کو چھوٹ دی کہ چاہے تو اچھا کام کرے چاہے برا۔ اب جب برا کام کوئی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کام کے کرنے کی ڈھیل دیتا ہے، روکتا نہیں ہے، غیب سے کوئی فرشتہ یا تماشا آ کے اس سے روکتا نہیں ہے۔ یہی اللہ کی توفیق اور مشیت ہے کہ اس کو برائی کرنے دے رہا ہے، اور جب بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کی قوت اور قدرت دیتا ہے۔ یہی اللہ کی مشیت اور توفیق ہے جو اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو برائیاں جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کی چھوٹ اور مشیت کے تابع تو ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. یہ ارادہ کونیہ سے ہے. ارادہ شرعیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، شرعی ارادہ، تو اس نے شریعت میں کہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو. تو شریعت کے مطابق جو آدمی عمل کرتا ہے وہ ارادہ شرعیہ کے تحت آتا ہے، شرعیہ کے تحت آتا ہے. اس کو اگر آدمی سمجھ لے تو معلوم ہو جائے گا کہ شرعی ارادے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. ارادہ شرعیہ کے تحت اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جس کا کرنے کا حکم دیا ہے. اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، بری چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اور کونیہ یا شرعیہ یا مشیت عامہ، اس میں ساری اچھی بری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ سب اللہ کے ارادے کے تابع. تو دنیا میں اچھائیاں برائیاں جو بھی ہیں سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے. انشاءاللہ اس پر اس کے مقام پر ہم بحث کریں گے جب ہم لوگ آمن الرسول کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں آگے وہ کہہ رہے ہیں شیخ سعدی کہ یہ سورت جو ہے صرف جبریہ اور قدریہ ہی کا رد نہیں کر رہی ہے. بڑی جامع بات کہی یہاں کہ یہ سورت جو ہے تمام اہل بدعت اور اہل ضلال یعنی گمراہی والے جتنے بھی طبقے اور افراد ہیں تمام لوگوں کا رد کرتی ہے اپنے اس قول میں اہدنا الصراط المستقیم. بلکہ میں جوڑوں آگے صراط الذین انعمت علیہم بھی اس سے جوڑ لیجئے کہ اپنے اس قول کے ذریعے سے آخر تک آخری حصہ جو ہے کہ صراط مستقیم پر پروردگار ہمیں چلا. کن کا راستہ؟ انعام یافتہ لوگوں کا، ان کا نہیں جو مغضوب علیہم اور ضالین ہے. کیوں؟ صراط مستقیم وہ ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، جو نبیوں کا اور خاص طور سے اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اب جو شخص اس کی مخالفت کرے گا وہ بدعتی ہے. رسول کی مخالفت کرنے والا، صدیق کی مخالفت کرنے والا بدعتی ہے. ہاں، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر چلنے والا گمراہ ہے اور بھٹکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق اور حقدار ہے. تو اس جملے سے بلکہ آخر تک کے جملے سے دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں، جتنے بھی اہل ضلالت اور گمراہی والے ہیں، ان سب کا رد ہو جاتا ہے. وہ کوئی بھی نام رکھتے ہوں، منکرین حدیث ہوں، قادیانی ہوں، بہائی ہوں، فلاں اور فلاں کے فرقوں ہوں، پیری مریدی کو ماننے والے اہل تصوف کے سلسلے ہوں جن کے بہت سارے خود ساختہ عقائد ہیں، خود ساختہ بناوٹی قسم کے اذکار، مراقبے اور ان کے اعمال ہیں. ساری چیزیں صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں، اس لیے ساری چیزوں کا رد سورہ فاتحہ میں موجود ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں، اس کو میں نے بھی تھوڑا سا بیان کیا ہے، انشاءاللہ آگے آ رہی ہے بات. آخری جملہ انہوں نے شیخ سعدی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنے، عبادت کے اعتبار سے اور استعانت کے اعتبار سے، کہ ہم بندگی کے سارے کام بھی صرف اللہ کے لیے خالص کریں گے، اور امداد و تعاون کے حصول کے لیے، استعانت مدد مانگنے کے لیے بھی صرف اللہ کی ذات پر تکیہ کریں گے، توکل اور بھروسہ کریں گے، کسی اور پر نہیں. اس کو خالص بنانے پر مشتمل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے کہتے ہیں فالحمدللہ رب العالمین. تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ فاتحہ میں یہ کیسے معانی کا سمندر سمٹا ہوا ہے، اور ان میں سے جن چیزوں کو انہوں نے بیان کیا، جب ہم ان کی تفصیلات کو پر غور کرنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تفصیل کی متقاضی ہوگی. آگے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اختتام پر جو تبصرہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کی جامعیت کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں. یہاں انہوں نے ان کی عربی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ کریمہ یعنی سورہ فاتحہ جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے، یہ سورت اللہ کی تعریف، حمد و ستائش پر، اس کی بزرگی اور اس کی ثنا پر مشتمل ہے. جیسا کہ واضح ہے، اس کے اسماء حسنہ کے ذکر کے ساتھ، ایسے اسماء حسنہ کے ذکر کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند ترین صفات کو لازم ٹھہراتی ہیں. یعنی ان ناموں کا یہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں عظیم ترین اور بلند ترین صفات اور کمالات ہوں. رب العالمین، خود اللہ کا نام اللہ، لفظ اللہ، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک الملک اور مالک یوم الدین. میں ایک وضاحت کر دوں کہ مالک یوم الدین کی تشریح کے وقت میں نے بتایا کہ ایک قرأت ملک بھی ہے، اور اللہ کے نام ملک، اللہ کا ایک نام ملک ہے جو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، 2-3 کئی مقامات پر، اور ایک ملیک ہے جو قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے. اور میں نے مالک کا ذکر کیا. بعض علماء نے مالک کا ذکر اللہ کے نام میں نہیں کیا، کچھ نے کیا ہے، بعض نے کیا ہے، اور بعض نے مالک الملک کر کے کیا ہے، غالباً اس وجہ سے کہ قرآن میں لفظ مالک جو ہے وہ عام طور سے اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے.
اور ایک بات کی وضاحت جو شاید میں نے اس مقام پر چھوٹ گئی تھی کہ اللہ کا جو نام رب ہے رب العالمین میں، اس کو مخلوق کے لیے بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ان کے قید کے ساتھی تھے، کیا ہے تم میں سے ایک جو ہے فیسقی ربہ خمرن، اپنے مالک کو شراب پلائے گا. ایسے 2-3 مقامات پر رب البیت، گھر کا مالک، اس معنی میں مخلوق کے لیے اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے. صرف الرب کسی کو نہیں بولا جائے گا مخلوق میں، یہ اللہ کے لیے خاص ہوگا. تو کہا کہ اس میں اللہ کے اسماء حسنی کا ذکر ہے، جو کہ اس کی صفات علیہ کو لازم قرار دیتے ہیں، سمیٹتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. اور یہ صورت مشتمل ہے معاد اور قیامت کے بیان پر، اور وہ یوم الدین ہے. اسی طرح یہ صورت مشتمل ہے بندوں کی رہنمائی کرنے پر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اس کی طرف جو ہے آہوزاری اور عاجزی اور انکساری گریہ زاری اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں، اور اپنی قوت اور طاقت سے براعت کا اظہار کریں کہ اصل میں ہمارے پاس کوئی طاقت و قوت اختیار نہیں ہے، اور اس جانب رخ کریں کہ اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دیں، اور اس میں توحید الوہیت کو بالکل صاف و شفاف کر کے قبول کریں، اختیار کریں. یہ میں تھوڑی سی اپنے الفاظ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ الوہیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں اور اس کی توحید کو اختیار کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کریں، اس کی پاکی بیان کریں کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس کا کوئی نظیر ہو، اس کے جیسا کسی کو مانے، یا اس کا کوئی مماثل، اس کے مثل کسی کو مانے. یہ کہاں سے آیا معنی؟ یہ سب ایاک نعبد میں آیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور الحمدللہ تمام تعریف کے لائق صرف اللہ ہے. تو تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، مطلب اللہ کے اندر تمام خوبیاں ہیں، اور جب کسی مخلوق کے اندر بھی کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، لہذا اصل تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے. اور جب اللہ تعریف کا حقدار ہے تو عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے، وہ ایسا کوئی اور نہیں ہے جیسا اللہ ہے. چنانچہ کہا کہ اس کو شریک سے، نظیر اور مماثل سے منزہ اور پاک قرار دینے پر یہ صورت مشتمل ہے. اسی طرح بندوں کو اس بات کی بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا مطالبہ اور سوال کریں، اس کی رہنمائی مانگے کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستہ صراط مستقیم دکھائے اور اس پر چلائے. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ دین قویم ہے، سیدھا دین، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دین پر قائم اور ثابت قدم رکھے، اس کا سوال مانگے. یہاں تک کہ یہ اس طرح سے صراط مستقیم پر ثابت قدم ہو جائیں کہ یہ چیز ان کو قیامت کے دن حصی طور پر جہنم پر موجود پل سے گزرنے کے لیے آسانی پیدا کر دے. ان کے لیے یہ ممکن ہو جائے کہ وہ اس پل کو آسانی سے پار کر لیں. اس پل کو پار کرنے سے ہی بندہ جو ہے جنات نعیم تک پہنچے گا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے جوار میں، ان کے ساتھ اور سنگت میں. اس پل کو پار کر کے جنت تک وہی شخص پہنچے گا جو دنیا کے اندر صراط مستقیم پر گامزن اور اس پر ثابت قدم رہے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی سورہ فاتحہ میں کہ اس قیامت کے دن کے پل کو پار کرنے کے لیے تم بندو اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگو، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مانگو. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت اعمال صالحہ کی ترغیب پر مشتمل ہے. اگر اس صورت کو سمجھ کر بندہ پڑھے تو اس کو پڑھنے کے بعد معنی اور مفہوم کو جاننے کے بعد بندے کے اندر نیک عمل کے کرنے کی امنگ پیدا ہوگی، رغبت اور شوق پیدا ہوگا، تاکہ قیامت کے دن وہ انہی نیک لوگوں میں سے بن جائے، انہی لوگوں میں، اسی گروہ میں شامل ہو جائے جو نیک صالحین کا اور جنتیوں کا ہے. اور یہ صورت اس بات پر بھی مشتمل ہے کہ باطل کے جتنے بھی راستے اور طریقے ہیں بندے اس سے گریز کریں، بچیں، تاکہ اس پر چلنے والوں کے ساتھ بندے کا حشر نہ ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر ان کے راستے پر آدمی چلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا اور انجام قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اور وہ کون ہیں؟ مغضوب علیہم اور ضالون، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں. آگے علامہ ابن کثیر نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں
یہاں انعمت علیہم میں انعام کی نسبت فاعل کے ذکر کر کے کی، صراط الذین انعمت علیہم، اس فعل میں فاعل کا ذکر ہے کہ اللہ تو نے جن پر انعام کیا، انعام کرنے والا فاعل اللہ ہے۔ لیکن مغضوب کا لفظ جب ذکر کیا تو اس میں فاعل کا ذکر نہیں کیا، مفعول کے ذریعے سے ذکر کیا کہ جن پر غضب نازل کیا۔ غضب نازل کرنے والا کون ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ الضالین کا ذکر کیا، گمراہ کرنے والا کون ہے، کس کی مشیت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حسن ادب کہلاتا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی بہت سی آیتیں، 4-5 آیتیں انہوں نے ذکر کی، یہ بتاتی ہیں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ کی مشیت و توفیق سے، اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے، انعام یافتہ ہے تو اللہ کی ہدایت و توفیق سے۔ لیکن اس میں یہ آگے انہوں نے کہا کہ یہاں سورہ فاتحہ میں اور بعض قرآن میں اور کئی مقام پہ، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، لیکن جب میں بیمار پڑتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ یہ حسن ادب کا اظہار ہے کہ بیمار بھی اللہ کرتا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اپنی طرف کی کہ میں بیمار پڑتا ہوں۔ بیمار کرنے والا کون ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، تو یہ حسن ادب ہے۔ لیکن آگے علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ ہدایت اور ضلالت، ہدایت دینے اور ضلالت میں مبتلا کرنے کا مسئلہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ قدریہ اور ان کے راستے پر چلنے والے فرقے کہتے ہیں، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ یہاں علامہ ابن کثیر بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں اور رد کر رہے ہیں کہ قدریہ اور جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بندے اپنے اعمال میں اختیار رکھتے ہیں، خود ہی مختار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع نہیں ہیں، اور وہ اپنے عمل کو کرتے ہیں، اپنی اس بدعت پر علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ قدریہ وغیرہ اپنی اس بدعت پر قرآن کے متشابہ آیات سے استدلال کرتے ہیں اور اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان معاملات کو، ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کا رد کرنے والی صریح اور صاف ستھری آیتیں ہیں، جن کے معنی اور مفہوم بالکل واضح ہیں، اور ان معنی اور مفہوم سے ان کی بدعت کا رد ہوتا ہے۔ ان آیتوں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ آیات کو لے کر اپنی بات کو کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، اہل ضلال اور اہل غی ہیں، گمراہی والے جتنے بھی فرقے اور طبقات ہیں، سب کا یہی چلن اور طریقہ ہے کہ اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے متشابہ یا توڑ مروڑ کر اس میں تحریف معنوی کر کے اپنے معنی اور مطلب، اپنے موافق معنی اور مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث میں یہ واقع، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ اذا رأیتم الذین فی قلوب، کیا ہے، اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی ان آیتوں کی اتباع کرنا چاہتے ہیں جس میں جو کہ متشابہ ہیں، جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے، ہاں محکم نہیں ہے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نشان زد کر دیا، جن کا نام لے کر تم کو ڈرا دیا ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، تو ان سے ہوشیار رہنا، ان سے بچنا۔ نبی نے کوئی پہلو تشنا نہیں رکھا ہدایت کے بیان کرنے میں، ہم کو ڈرا کے بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم ہوشیار رہیں۔ لیکن آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ متشابہ کے پیچھے جانے والوں اور قرآن و حدیث کے صاف صاف مطالب کی مخالفت کرنے والوں سے متاثر اور مرعوب ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے کہ اتنے زبردست حوالے دے رہے ہیں، ایسی بات کہہ رہے ہیں، اتنے فالوورز ہیں، ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، حکومت میں نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کی چمک دمک ایسی ہے، چنانچہ وہ صحابہ کرام کے خلاف لب کشائی کریں کچھ باتوں کو تاریخی واقعات کی بنیاد پر، جبکہ اس کے خلاف قرآن و حدیث کے صاف بیانات موجود ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا۔ اس کو چھوڑ کر، محکم کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو جو بالکل واضح طور پر ثابت بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کے مضامین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تقدیر کا باب ہو، اللہ کے اسماء و صفات کا معاملہ ہو، تقلید اور عدم تقلید کا معاملہ ہو، تصوف اور غیر اسلامی اجنبی عقائد اور افکار و خیالات کا معاملہ ہو، انکار حدیث کا معاملہ ہو، ہر جگہ آپ یہ بات پائیں گے کہ باطل فرقہ اور غلط مسالک کے اختیار کرنے والے قرآن کے متشابہ کا تتبع کرتے ہیں اور واضح صریح محکم آیتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ آگے علامہ ابن کثیر نے وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اللہ نے انہی کا نام لیا ہے، ان سے تم ہوشیار رہو، بچو، دور رہو، یہ قرآن کی اس آیت سورہ آل عمران کی آیت کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول نے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، جو جن کا دل ہی
مڑا توڑا ہوا ہے. ہاں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, تو یہ لوگ قرآن کی ان آیتوں کی اتباع کرتے ہیں جو اس میں متشابہ ہے, فتنے کو چاہتے ہوئے, فتنے کے پیچھے پڑ کر, وابتغاء تاویلی, اور اس کی تعویل یعنی تعویل فاسد, غلط معنی اور مفہوم کو چاہتے ہوئے, فتنے کو چاہتے ہوئے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آگے ایک جملہ بڑا جامع کہا علامہ ابن کثیر نے کہ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف ہے کہ کسی بدعتی کے لیے قرآن میں کوئی صحیح حجت نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی بدعتی کو دیکھیے, اگر وہ قرآن کی کسی آیت کے ذریعے سے اپنی بدعت یا باطل فکر اور مذہب پر استدلال کرنا چاہتا ہے تو غور سے دیکھیں گے قرآن کو آگے پیچھے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ حق کو بیان کرتا ہے, ہدایت پیش کرتا ہے, یہ باطل کا ساتھ نہیں دیتا. لہٰذا کوئی بھی باطل پرست ہو اس کے لیے قرآن میں صحیح حجت نہیں ہے. اگر وہ زبان درازی کرتا ہے تو یہ الگ بات ہے, ہٹ دھرمی اور عناد اختیار کرتا ہے تو یہ الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی گمراہ فرقے, باطل اور منحرف عقائد رکھنے والے لوگ ہیں, قرآن ان کا ساتھ نہیں دیتا. آگے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ قرآن حق کو بیان کرنے, حق کی تفصیل اور کھول کھول کر صاف صاف بیان کرنے کے لیے آیا ہے, باطل سے حق کو الگ کر دینے کے لیے آیا ہے, اور ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دینے کے لیے آیا ہے. اس میں تناقض, تعارض اور اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے جو کہ حکیم و حمید حکمت والی ذات ہے اور تعریف والی ذات ہے. اس کے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کلام کسی غلط چیز کو ثابت کرنے میں کام آ سکے. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ قرآن کا ایک اور معجزہ ہے کہ قرآن کسی باطل کا ساتھ نہیں دیتا. کوئی باطل اگر اپنے حق میں کسی قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر یا کسی انداز میں پیش کر رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور خود گمراہ ہو رہا ہے, اور جو لوگوں کو بیان کر رہا ہے گمراہ کر رہا ہے. یہ دو تفسیریں نقل کرنے کے بعد میں اپنی طرف سے اختصار کے ساتھ پھر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صورت جتنے بھی دنیا کے اندر اہل شرک, اہل کفر, اہل باطل اور اہل بدعت ہیں سب کا رد کرتی ہے. ہاں, علم المقاسمہ کے طور پر کیلانی صاحب نے کہا تھا نا کہ اس کا وہ ہے, پوری صورت کو دیکھیں تو جتنے بھی باطل ہیں سب کا رد کرتا ہے. چنانچہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اب ان صفات کا انکار کرنے والے کو ہم اسلامی تاریخ میں معطلہ, جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ ان فرقوں کی شکل میں دیکھتے ہیں جن کے بقایا آج عقلیت پسندوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کو دیکھیں یا دنیا کے دوسرے مذہب کے لوگ, ہندو دھرم کے لوگ ہوں, اہل تصوف نے جن سے متاثر ہوئے, اور یونان کے لوگ ہوں, روم کے لوگ ہوں, یا دوسرے یہود و نصارہ کے ہاں اور بدھ مذہب, جین مذہب کے ہاں جو گمراہیاں پائی گئیں, رب کو مان کر رب کی صفات کے سلسلے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی اور الگ الگ تصور بنا لیا. رجال دین کو, دینی پیشواؤں کو اپنے عبادت کے مقام پر بٹھا کر ان کو رب اور الہ کا مقام دے دیا. یہ جو ان سے خطا اور غلطی اور عظیم الشان غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے. اس میں جو لوگ اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں اور ان صفات اس وجہ سے گمراہی کا شکار اور بت پرستی اور مخلوق پرستی, مظاہر پرستی کا شکار ہوتے ہیں, ان سب کا رد ہے. اسی طرح اس میں عقیدت وحدت الوجود کا عقیدہ جو اہل تصوف کے تمام سلسلے والے آج کے زمانے میں بقول علماء محققین کے آج کے زمانے میں جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے ہیں تقریباً سب, بلکہ سبھی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری کائنات ایک ہی وجود رکھتی ہے, جو اپنشد کا شنکر آچاریہ کا عقیدہ ہے. اس کا رد ہوتا ہے. کیوں؟ کئی وجوہ سے, کئی طریقے سے اس کا رد ہوتا ہے. صرف ایک میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں رب العالمین اللہ کو, تو اس کا مطلب رب الگ ہے, عالمین الگ ہے. جو رب ہے وہ مربوب نہیں ہے, جو مربوب ہے وہ رب نہیں ہے. یعنی پالنے والا اور جس کو پالا جا رہا ہے دونوں میں فرق ہے, جبکہ وحدت الوجود کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہیں. اب وہ اس کی عقلی اور فلسفیانہ انداز میں کوئی بھی توجیح کریں, وہ قرآن اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کو رد کرتا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے رب الگ ہے اور رب کے علاوہ جو بھی عالم ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا اور سب کی نگرانی اور اس کی نگہداشت کرنے والا, پالنے پوسنے والا ہے. اسی طرح اس میں جو ہے یہود اور نصارہ کا مجوس اور تمام مشرکین کا رد ہے. مغضوب علیہم ولا-الضالین بھی کہا, اور مشرکین کے شرک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرک کی جتنی بنیادیں ہیں ان تمام کو اکھاڑ پھینکنے والا ہے. اسی طریقے سے مشرکین اور
بجوز جو اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی صفت کا درجہ دیتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ رب العالمین نہیں ہے، وہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور وہ جزا کے دن کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان سب کا رد ہوتا ہے کہ وہ ایسے کی تعریف کر رہے ہیں جو حقیقت میں تعریف کے لائق ہے نہیں۔ میں نے الحمدللہ کہتے ہوئے ایک بات بیان کی تھی نقل کرتے ہوئے کہ دنیا میں ہم جب کسی گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر کی خوبی اور حسن و جمال کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ اے گھر میرا گھر بھی اچھا بنا دے، بلکہ اس گھر کی خوبی کو دیکھ کر ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر اس سے کوئی خدمت لینا چاہتے ہیں تو انجینئر سے کہتے ہیں کہ میرا گھر میں بھی اس طرح کی اصلاح کر دو۔ لیکن مظاہر پرستوں نے، مشرکین نے دنیا کے کیا کیا کہ پہاڑوں کو دیکھا، سورج چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، ان کی خوبصورتی، جمال، فوائد کو دیکھا، اپنے طور سے غور کیا، تو ان کو بنانے والے کی تعریف کرنے کی بجائے ان کی تعریف اور ان کے اندر گم ہو گئے اور ان کو پوجنی کا درجہ دے دیا، ان کی عبادت کرنے لگے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تو الحمدللہ کا جملہ جب سورہ فاتحہ کی شروعات ہوتی ہے تو ان تمام لوگوں کا رد کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں جبریہ، قدریہ، روافظ، معتزلہ، جہمیہ سب کا رد ہے، جیسا کہ ابھی میں نے علامہ ابن کثیر اور شیخ سعدی کے قول میں کچھ تفصیل بیان کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اور آگے بھی۔ اسی طریقے سے اس میں معتزلہ کا گمراہ کرنے اور ہدایت دینے کے سلسلے میں عقیدہ جو اللہ کے بارے میں بگڑا ہوا عقیدہ ہے، اس کا بھی رد ہے۔ میں نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے امام طحاوی کی عبارت پیش کر کے علامہ ابن ابی العز کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جتنے بھی گمراہ اور مغضوب علیہم ہیں، یعنی جو لوگ جہالت کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہیں یا جو لوگ علم کے آنے کے بعد عمل کو ترک کر کے گمراہی کا شکار ہیں، اناد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، ان تمام لوگوں کا صرف یہود و نصارہ ہی نہیں بلکہ ان کے طریقے اور ان کے راستے پر چلنے والے تمام لوگوں کا رد ہے۔ اسی طرح اس میں منکرین حدیث کا بھی رد ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اور آپ حقیقی طور پر مقام و منصب نہیں دیتے، نہیں مانتے، اسی طرح آپ کی سنت و حدیث کو تشریعی حیثیت نہیں دیتے، اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں کہ اس کے حلال و حرام کو حلال و حرام نہیں مانتے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں ان کی بھی تردید ہے منکرین حدیث کی۔ اسی طریقے سے اس میں روافظ کا اور رد ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ انعمت علیہم کے بیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کا اس بات ہوتا ہے، اور صدیقیت کی بنیاد پر ان کی امامت کے برحق ہونے کا اس بات ہوتا ہے، جس کے روافظ منکر ہیں، یہ ان کا بھی رد ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں جو لوگ قیامت کے دن کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ تناسخ کے عقیدے کو مانتے ہیں، آواگون ہندو دھرم میں مانا جاتا ہے، جین مذہب میں مانا جاتا ہے، بدھ مذہب میں مانا جاتا ہے، سکھ مت میں بھی مانا جاتا ہے، تو تناسخ کا عقیدہ، آواگون کا عقیدہ رکھنے والے، اور ان کی بنیاد پر بعض اسماعیلیہ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں، ہے نہیں، باطنی فرقے ہیں، بعض اسماعیلیہ گروہ بھی تناسخ کے قائل ہیں اور کچھ اور بھی فرقے مانتے ہیں، تو ان کا بھی رد ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین میں بعث اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کا اس بات ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ دنیا کے تمام اہل باطل کی تردید کرتی ہے۔ یہاں ہم اس تبصرے سے فارغ ہوتے ہوئے آخر میں صرف ایک مسئلہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایک کہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو اس کے اخیر میں آمین کہنا چاہیے۔ خاص طور سے اس تناظر میں بھی اس کی اہمیت ہے، جو حدیث قدسی ہم نے مسلم شریف کی پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندے اور اپنے درمیان میں نے سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا بانٹا ہے، ایک ایک جملے پر میں یہ کہتا ہوں، اور جب سورہ فاتحہ بندہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیا میں اس کو دے رہا ہوں۔ اب ایسی صورت میں جب آمین کہتے ہیں تو آمین کا کئی مطلب اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نامراد نہ فرما، اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زیادہ علماء یہ کہتے ہیں کہ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے، تو یہ آمین کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وائل ابن حجر کی روایت ہے ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں، جس کو علامہ البانی نے جید سند والا کہا ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے آمین کہا، یعنی آواز سے سنا۔ آگے جملہ ہے مد بہا صوتہ، کہ اپنی آواز کو کھینچا، اور ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں مد بہا صوتہ کے بجائے ہے رفع بہا صوتہ، کہ اپنی آواز کو بلند کیا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، اس لیے کہ جس کی آمین کہنا، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو گیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے، معمولی بات ہے کہ پچھلے گناہ، رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کا قیام کرنے سے، رمضان کے قیام کرنے سے پچھلے گناہ۔ اور یہاں بتایا کہ آمین کہنے سے اگر فرشتوں سے آمین کی موافقت ہو گئی، فرشتوں سے موافقت کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ زمانے میں، مطلب ان کا بولنا اور آپ کا بولنا۔ کچھ لوگوں نے اور بھی توجہ کی، لیکن جو دل کو لگتی ہے کہ علامہ ابن حبان وغیرہ نے کی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جس کی فرشتوں سے جس کی آمین اخلاص میں، اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں موافقت رکھنے والی ہوگی، پاکی اور اخلاص میں اگر موافق ہو گئی تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ اذا قال احدکم فی الصلاۃ آمین والملائکۃ فی السماء، جب نماز میں تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں تو فوافقت احداہم الاخری، اور ایک دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سارے مسلمان آمین کہنے پہ تو قریب موافق ہیں، لیکن جن نمازوں میں امام جہر کرتا ہے اور جہری طور سے جب ولا الضالین اس نے کہا تو ہمیں آمین جہرن کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اس کو بعض لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا اور اس پر بھی بڑے بحث و نقاش کرتے ہیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے اپنی آواز کو کھینچا، ایک روایت میں ہے کہ اپنی آواز کو بلند کیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی تیز سے بولتے تھے حتیٰ یرتج المسجد، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، مسجد میں ایک گونج ہوتی تھی۔ ایک روایت صرف آخری نقل کروں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے کہا کہ انہم لن یحسدونا علی شیء کما یحسدون علی، کہ یہود ہم پر کبھی حسد نہیں کرتے، کسی چیز پر حسد نہیں کرتے مگر جیسی کہ جمعہ پر کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں جو جمعہ کا دن دیا گیا فضیلت والا بنا کر، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی رہنمائی کی اور وہ چیز یہ جمعہ کا دن ان سے گم رہا، وہ نہیں پا سکے۔ اسی طرح ہم کو جو قبلہ دیا گیا اس قبلے پر یہود ہم سے حسد کرتے ہیں، جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے بھٹکے رہے، گمراہ رہے، یعنی مطلب وہ نہیں پا سکے۔ تیسری چیز، امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر ان کو حسد ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں علامہ البانی نے کہا کہ یہ صحیح لغیر ہی ہے، یعنی دوسری حدیثوں سے مل کر یہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا جس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہود تم پر کسی چیز میں حسد نہیں کرتے جیسی حسد تمہارے سلام پر اور تمہارے آمین کہنے پر کہتے ہیں۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ یہ اور اس طرح کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ اب اختلاف کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے آواز کو پست کیا، حالانکہ امام ترمذی نے خود نقل کیا کہ اس حدیث میں روایت کرنے والے سفیان نے 3 غلطیاں کی ہیں، 3 غلطیوں میں سے 2 سند کی ہے اور تیسری یہ کہ آواز کو بلند کیا کے بجائے آواز کو پست والی کہہ دیا۔ اگر آواز کو پست بھی کہہ دیا تو اس میں آواز کا لفظ تو ہے، آواز تو وہ ہوگی جو سنی جائے گی، لہٰذا جہرن آمین کہنا حدیثوں سے بالکل واضح طور سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی بلا وجہ اس میں اختلاف پیدا کرتا ہے، بحث و مباحثہ، نقاش اور جھگڑا کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت شدہ ان حدیثوں کا رد کر رہا ہے۔ اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو جائے اور رسول کی مخالفت کرنے والوں میں اگر شمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ، دنیا کا عذاب یا شرک نہ آ گھیرے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب نہ گھیر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعوت کو اپنی طاقت اور علم کے مطابق دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔